تو پہلے ایک دو دن میں ہمیشہ اس جانب توجہ دلاتا ہوں، اور پہلے ایک دو دن جو مصائب بیان کرتا ہوں وہ ہمیشہ جناب سیدہ کے اور رسول اللہ کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا کا پورا دار و مدار اشرف الانبیاء کے قتل اور جناب سیدہ کی شہادت پر ہے۔ اشرف الانبیاء کی قتل اور شہادت، جناب سیدہ کی قتل اور شہادت پر واقعہ کربلا کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اور کس پر ہے؟ غدیر کے انکار پر۔ جو غدیر کا انکار ہوا اس کا نتیجہ نکلا کربلا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیع میں جو سب سے زیادہ موضوع بیان ہوتا ہے وہ امامت کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ دین کا دار و مدار صحیح جانشین رسول اللہ پر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور یہ ذمہ داری ہے تمام نوجوانوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جس طریقے سے مذہب حق اہل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے چاہے کسی اور طریقے سے، آنا ضروری ہے اہل بیت کے دفاع کے لیے۔ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اس وقت تلوار اٹھائیں، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کچھ اور کام کریں، صرف اتنی سی بات ہے جس طریقے سے اہل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں اس طریقے سے اہل بیت کا دفاع کریں۔ اور آج کے اس دور میں کہ جو اتنا سادہ طریقہ ہے اہل بیت کے دفاع کا کہ ایک آرام سے گھر میں کہ جہاں پر ہیٹر بھی لگاؤ، اے سی بھی لگاؤ، صرف آپ کو انگلیوں کو حرکت دینی ہے اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ دفاع سب سے اہم دفاع ہے اور سب سے سادہ طریقہ ہے کہ اس سے زیادہ سادہ طریقہ شاید ہی کسی نبی اور امام کی امت کو ملا ہو دین کے دفاع کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور سب سے زیادہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی اس سے نکل رہا ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے گفتگو یہاں کی تو ختم ہو گئی، اب وہ زمانہ ہے یہاں گفتگو کریں تو اس کو محفوظ رکھیں، اور یہاں گفتگو کریں تو دنیا کے کسی حصے تک پہنچائیں اس کو۔ یہ سمجھنا کہ یہ دین کا سارا کام جو ہے وہ علماء کا خطبہ کا ہے، یہ غلط ہے۔ ہر وہ آدمی کے جو دیندار ہے اس کا کام ہے کہ دین کا دفاع کرے، چاہے پڑھائی کے ذریعے، لکھائی کے ذریعے، چاہے مال کے ذریعے، چاہے ٹیکنیکل طریقے، جس طریقے سے کر سکتا ہے اس کو دفاع کرنا ہو۔